السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. علمی و دعوتی خیانت اور فکر و تحریر پہ اس کے اثرات، اس عنوان سے یہ جو دوسرا آج کا سیشن ہے جو قدر تاخیر سے شروع ہو رہا ہے، مختصر آپ کے سامنے اس سیشن میں گفتگو ہوگی علمی خیانت کے مظاہر، علمی دعوے داری کے مظاہر. اس عنوان سے جو باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، چل رہی ہیں، اس کا ہمارے سامنے 10واں حصہ، 10واں پہلو مظاہر کا، علمی و دعوتی خیانت کے مظاہر کا 10واں گوشہ ہمارے سامنے ہے. کتاب کے اردو ایڈیشن کے صفحہ نمبر 159 پر یہ باتیں ہیں. 10ویں اس مظہر میں مصنف کہتے ہیں مبتدی اور نا تجربے کاروں کا شوق تصنیف و تالیف. مبتدی اور نا تجربے کاروں کا شوق تصنیف و تالیف، یعنی یہ بھی ایک علمی خیانت کا، علمی دعوے داری کا ایک مظہر ہے، نمونہ ہے. وہ یہ ہے کہ مبتدی یعنی شروع والے، مبتدی مطلب شروع، ابتدا سے بنا ہوا ہے. مبتدی یعنی آغاز طلب علم، ابھی شروع ہے، علم حاصل کرنے کی شروعات ہے. نو عمر طالب علم ہے، بالکل شروع کا طالب علم ہے، کم علم ہے، ابھی سٹارٹ کیا ہے پڑھنا، علم حاصل کرنا، سیکھنا. اور نا تجربے کار، عمر بھی ہے، یعنی بڑا عمر میں زیادہ بھی ہو سکتا ہے لیکن علم کا تجربہ نہیں ہے، یعنی وہی تعلم جس کو کہتے ہیں. علم اور صاحب علم کی جو حیثیت ہے، جو مقام ہے، اس کے اہل نہیں ہیں. وہ مبتدی ہے، کم عمر ہے، چھوٹا ہے، آغاز کا طالب علم ہے. اور دوسرا نا تجربے کار، ان کا شوق تصنیف و تالیف، کتاب لکھنے کا شوق، تالیف کرنے کا شوق، مصنف، مؤلف، باحث، رائٹر، آتھر بننے کا شوق ہو گیا. میرا دل چاہتا ہے کہ میں کتاب لکھوں. ایسے بہت سارے ہمارے بھائی ملتے بھی ہیں، ان کا جذبہ، ان کا اخلاص اپنی جگہ پر، لیکن وہ کچھ سوچتے ہیں اور اس کے بعد چاہتے ہیں کہ میں بھی کچھ لکھوں، جمع کروں اور اس کے بعد اس کو چھاپوں، شائع کروں، عام کروں. اور بلکہ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ بعض جو علماء ہیں وہ علماء ان کی تائید کر دیں، ان کی کتاب کی پذیرائی کر دیں یا اس پر مقدمہ لکھ دیں، ہے نا، اور کہہ دیں، سراہنا کر دیں کہ نہیں ماشاء اللہ بہت اچھا ہے اور یہ ایسے ہیں اور یہ ایسے ہیں. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد اس چیز سے اسے جرأت ہو جاتی ہے اور پھر وہ آگے قدم بڑھاتا چلا جاتا ہے بغیر علم کے، بغیر اہلیت اور صلاحیت کے. اب اس کے بعد اگر کوئی اس کی مخالفت کرے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، مفید چیز ہے، کام کی چیز لکھی ہوئی ہے. تو ہر چیز میں کچھ نہ کچھ چیز تو فائدے کی ہو سکتی ہے، لیکن اس سے کہاں لازم آتا ہے کہ کچھ فائدہ ہو اور بہت کچھ نقصان ہو تو اس کو راستہ دکھا دیا جائے. کہاں لازم آتا ہے؟ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس. اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ سے لوگ الخمر والمیسر، شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، قمار کے بارے میں پوچھتے ہیں، شراب اور جوئے کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں. قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور کچھ فائدے ہیں لوگوں کے لیے جو لوگوں کو لگتے ہیں. لوگوں کو کچھ فائدہ لگتا ہے، لیکن پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، لیکن ان دونوں کا نقصان ان دونوں کے فائدے سے کئی گنا زیادہ بڑا ہوا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس سے لازم نہیں آتا نا کہ اگر کچھ اس میں اچھی چیزیں بھی ہیں تو اس کو راستہ کھول دیا جائے. اب ہر نااہل کتابیں لکھتا پھرے، ہر نااہل تصنیف کرتا پھرے، تو یہ چیز ہے. تو یہ ہے عنوان کہ شوق ہے مبتدی کو اور نہ تجربے کار کو کہ مصنف ہو جائے، باحث ہو جائے، کتابیں لکھے. علمی خیانت کی ایک شکل مبتدی لوگوں میں کتابیں تالیف کرنے کا شغف. شغف کسے کہتے ہیں؟ حد سے زیادہ شوق کو شغف کہتے ہیں. شغف کسے کہتے ہیں؟ حد سے زیادہ چاہت، حد سے زیادہ لگاؤ. قد شغفہا حبا،
قد شغفہا حبا۔ سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف اور امرأۃ العزیز، یوسف اور امرأۃ العزیز، یوسف علیہ السلام جو اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں، اور امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی زوجہ بیوی کے درمیان جو مسئلہ واقعہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، اس میں کیا آیا ہوا؟ قد شغفہا حبا، یعنی محبت جو تھی وہ حد سے زیادہ اس کے دل میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ علمی خیانت کی ایک شکل مبتدی لوگوں میں کتابیں تالیف کرنے کا شغف ہے، جبکہ آغاز طلب میں پھسلنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ آغاز طلب میں پھسلنے کا امکان، ابھی تو لکھنا پڑھنا سیکھنا شروع کیا ہے، ابھی کچھ معلومات ہوئی ہے، کچھ علم ہوا ہے، اب اتنی ہی علم کی بنیاد پر آدمی کتابیں لکھنا شروع کر دے گا تو جو اس کی کمزوری ہے اس کمزوری کو بانٹنا شروع کر دے گا۔ جو اس کی کمزوری ہے، لا علمی ہے، نا اہلی ہے، جہالت ہے، اس کو کیا کرے گا؟ وہ لوگوں کے سامنے بھی پیش کرنا شروع کر دے گا، یہی تو ہوگا۔ اور تصنیف تو، کتابیں لکھنا تو بہت نازک کام ہے میرے بھائی، بہت نازک کام ہے۔ کہا جاتا ہے اور ماہرین نے، تجربہ کاروں نے یہ بات لکھی ہے، اور غالباً امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے، اگر مجھے میری یادداشت اگر صحیح ہے تو ہو سکتا ہے مجھے یاد نہ ہو، غلط ہو رہا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے نام، لیکن کیا کہا تھا؟ جس شخص نے کتاب لکھی، تصنیف کی، اس نے اپنی عقل کو ایک طشت میں رکھ کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ جس نے کوئی کتاب لکھی، اس نے اپنی عقل کو، اپنی معلومات کو، اپنی سوجھ بوجھ کو ایک برتن میں رکھ کر کے، پلیٹ میں رکھ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، یہ لو، یہ میری عقل ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ آدمی جو لکھتا ہے وہ لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے، اس کی فکر، اس کی سوچ، اس کا علم، اس کی صلاحیت، اس کا منہج، اس کا نظریہ، اس کا عقیدہ، اس کی کمزوری، اس کی گہرائی، اس کی ساری چیزیں کھل کر کے لوگوں کے سامنے آ جاتی ہیں۔ تو جو تصنیف کرتا ہے وہ اپنی عقل لوگوں کے سامنے ہی برتن میں رکھ کر کے دکھا دیتا ہے، یہ لیجئے میری عقل ہے۔ اس لیے اس کے لیے تو بہت زیادہ علم اور گہرائی اور تجربے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے کہ حدیثوں کے مصنفین، حدیثوں کی کتابیں لکھنے والے جو ہے نا، ائمہ حدیث ہیں، کتب ستہ، امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، اور ان کے علاوہ کتب ستہ کے محدثین کے علاوہ بہت ساری کتابیں ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں۔ یہ ائمہ بھی کتابیں لکھتے تھے، ان کا ایمان، ان کا تقویٰ اور ان کی للہیت، طہارت، سب ہر آدمی جانتا ہے کہ کس بلند پائے کے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ کتابیں لکھتے تھے، حدیثیں جمع کرتے تھے، حدیثیں سند کے ساتھ۔ تو اس کو عام ہونے سے پہلے 1 2 نہیں، 10 نہیں، بلکہ کبھی کبھی تو 50 60 70 علماء کے سامنے وہ کتاب پیش کرتے تھے۔ ان کی طرف سے جب اطمینان ہو جاتا تھا کہ ٹھیک ہے، رضامندی کا اظہار ہوتا تھا، موافقت ہوتی تھی، تب اس کتاب کو نشر کرتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی، جب جامع ترمذی لکھی تو کہتے ہیں کہ عرضتہ علی علماء العراق فرضوا بہ، میں نے کتاب لکھ کر کے علماء عراق کو بھیجا، عراق کے محدثین کو بھیجا کہ یہ کتاب میں نے جمع کی ہے، اس کو دیکھ لیجیے۔ فرضوا بہ، ان لوگوں نے رضامندی کا اعلان کیا، ٹھیک ہے، بہت اچھا۔ پورے دوسرے ملک، تیسرے ملک، چوتھے ملک، پانچویں ملک، کئی ملکوں کا نام لکھا ہے نا، فلاں ملک والوں کو، ملک کے علماء کو، فلاں ملک کے علماء کو، فلاں ملک کے علماء کو بھیجا، سب لوگوں نے رضوا بہ، سب لوگوں نے رضامندی کا اظہار کیا اس کتاب سے۔ تب میں نے اس کتاب کو لوگوں کے درمیان عام کیا، نشر کیا۔ وہ چوٹی کے ائمہ اور محدثین ہیں، پہاڑوں جیسا علم اور پہاڑوں جیسا تقویٰ ان کا، اس کے باوجود یہ حالت تھی ان کی۔ اور اس کے بعد پھر یہ بات آئی، فمن کان فی بیتہ ھذا الکتاب فکأن فی بیتہ نبی یتکلم، جس کے ہاتھ میں یہ کتاب ہے، گویا اس کے ہاتھ میں، گویا اس کے گھر میں نبی ہے جو بات کر رہا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثیں ہی ہیں، آپ کی حدیثوں کی فقہ ہے، آپ کی حدیثوں کا نچوڑ ہے، استنباط ہے، اس طرح سے۔ بہرحال
کیا کہتے ہیں، دیکھیے کہتے ہیں جبکہ آغاز طلب میں پھسلنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، اور یہ سراسر یہاں دیکھیے آپ نے جو اس سے پہلے شروع میں بہت کچھ پڑھا ہے اس کا تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں یہ سراسر صحیفے کی استاذی ہے، صحیفے کی استاذی۔ صحیفہ کسے کہتے ہیں؟ کاغذ، نوٹس، کتاب، اس کی استاذی۔ یعنی کیا مطلب؟ ان کا کوئی استاذ، کوئی امام، کوئی عالم اور محدث نہیں ہے، ان کا استاذ کون ہے؟ کاغذ، کتاب، خود سے جو پڑھا اور اس کے بعد پڑھ کر کے کتاب لکھ دیا۔ کہتے ہیں یہ سراسر صحیفے کی استاذی ہے، اور ہم لوگوں نے پڑھا تھا، ہے نا، ان من البلیہ تشیخ الصحیفہ، ان من البلیہ تشیخ الصحیفہ، ہے نا۔ مصیبتوں میں سے ایک مصیبت یہ ہے کہ استاذ جو ہے وہ صحیفے کو بنا لیا جائے۔ شیخ کس کو بنا لیا جائے؟ کتابوں کو، کتابوں میں جو بھی ملے پڑھے اور اسی کو استاد بنا لے، اسی سے سیکھے، بغیر استاذ کی شاگردی کس کی حاصل کر لے؟ کتابوں کی، صحیفوں کی۔ تو کہتے ہیں یہ سراسر صحیفے کی استادی ہے، کیونکہ در حقیقت اس کی تعلیم بصورت مجذوبی ہوتی ہے، بصورت مجذوبی۔ مجذوب کسے کہتے ہیں؟ مجذوب اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی استاذ نہ ہو، جس کا کوئی استاذ نہ ہو، کیونکہ در حقیقت اس کی تعلیم، کس کی تعلیم؟ اسی کی تعلیم، اسی علمی دعوے دار کی تعلیم، علمی خیانت کرنے والے کی تعلیم کیسے ہوتی ہے؟ اس کے پاس نالج کہاں سے آتا ہے، علم کہاں سے آتا ہے؟ بصورت مجذوبی، یہاں سے پڑھا، وہاں سے پڑھا، یہاں سے اسٹڈی کر لیا، وہاں سے اسٹڈی کر لیا۔ ارے آج کے دور میں میرے بھائیوں ایسے سمجھ لو، چاہے کتاب ہی نہیں، کوئی ضروری نہیں کتاب، آج کے سوشل میڈیا کے دور میں آدمی اس چینل سے سن لے، اس چینل سے سن لے، یہاں سے پڑھ لے، وہاں ویب سائٹ سے دیکھ لے، ہے نا، یہاں سے اور کوئی لنک مل جائے وہ اس کو سن لے وغیرہ۔ یہ ساری باتیں آج کے دور میں اس کے اندر شامل ہیں، صحیفے کے حکم میں یہ ساری چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہم اور آپ آج کے اس دور میں اچھی طرح سے واقف ہیں کہ یہ ادھر ادھر سے چیزیں جو آتی ہیں وہ کتنا مستند ہوتی ہیں، اور بغیر عالم کے، بغیر معلم کے، بغیر استاذ کے، علماء کی شاگردی کے علم حاصل ہوتا ہے تو کیسا علم حاصل ہوتا ہے، یہ بات ہمارے سامنے ہے۔ چنانچہ آپ اسے دیکھیں گے کہ وہ تالیف کے میدان میں جا گھستا ہے۔ ابھی پڑھنا لکھنا کتنا سیکھا ہے، آدمی تالیف کے میدان میں گھس گیا، کتابیں لکھنا شروع کر دیا، اس کی یہ کتاب آ گئی، اس کی وہ کتاب آ گئی، اس طرح سے کتابیں لانا شروع کر دیتے۔ اور ایسے ہی کیا کہا، چنانچہ آپ اسے دیکھیں گے کہ وہ تالیف کے میدان میں جا گھستا ہے جہاں اکابر کی رسائی سالہ سال تک اساتذہ سے مستقل وابستگی اور کتابوں کے صفحات الٹنے کے بعد ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا، کتنے دن کے بعد لوگ مصنف ہوتے ہیں، کتنا ٹائم لگتا ہے مصنف ہونے میں۔ کہتے ہیں پھر یہ تازہ مجذوب بے استاذ علم حاصل کرنے والا نہ تجربے کار آتا ہے اور ان کی تالیفات سے برابری کرنے لگتا ہے، ان کی تالیفات سے برابری کرنے لگتا ہے۔ اور اشاعتی ادارے روزانہ ہمارے لیے کاغذات کے گٹھر نکالتے رہتے ہیں، پیسے چاہیے ان کو، جو لاؤ چھاپ کر کے دے دیں گے۔ آخر ایسا نہ ہوتا تو اتنی ساری غیر منہجی کتابیں پریسوں سے، مکتبات سے چھپ کر کے کیوں پھیلتی دنیا کے اندر؟ اسی لیے تو ان کو مادہ چاہیے، پیسہ چاہیے۔ یہ ہے، اگر یہ فریب خوردگی کی حد نہیں ہے، فریب خوردگی، دھوکہ، فریب کھانے کی، دھوکے میں پڑنے کی حد نہیں ہے، تو میں اس کے علاوہ اس کا کوئی سبب نہیں جانتا۔ ہم اس بحر فتنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو اور اپنے بھائیوں کو طالب علم، غور سے پڑھیے، میں اپنے آپ کو اور اپنے بھائیوں کو طالب علم مسائل کی باریک پرکھ، اصولوں کے ضبط، بڑی کتابوں کو کھنگالنے، بکثرت سیکھنے اور پیہم حصول میں محنت کرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ شیخ نے کیا کہا؟ اپنے آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں۔ کتنے بڑے صاحب علم ہے لیکن اپنے آپ کو بھی نصیحت کرتے ہیں۔ نیز یہ کہ آدمی اپنے آپ کو طلب علم کے مراحل میں اہلیت و لیاقت ہونے سے پہلے تالیف میں مشغول نہ کرے۔ جب تک علم نہ ہو، صلاحیت نہ ہو، تب تک آدمی کتابیں لکھنے کے چکر میں نہ پڑے، کیونکہ اس مرحلے میں تالیف کرنا علم اور طلب علم کا راستہ کاٹ دیتا ہے۔ سب سے بڑا فساد یہ ہے، آدمی اگر وقت سے پہلے شہرت اور مقبولیت پاتا ہے تو وہیں علم حاصل کرنے کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔
جب وہ اسٹیج پر آ گیا تو اب سیکھنے کا کیا ضرورت ہے؟ جب وہ معلم ہو گیا تو اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت؟ جو آدمی باحث ہو گیا، جو آدمی مصنف ہو گیا، مؤلف ہو گیا، تو اب اس کو پڑھنے لکھنے کی کیا ضرورت؟ تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسے طلب علم کا راستہ کٹ جاتا ہے۔ اسی لیے جو ایک بار اسٹیج پکڑ لیتا ہے اس کے بعد وہ کسی کا شاگرد بننا اپنی توہین سمجھتا ہے، پھر علماء کی مجلس میں بیٹھنا اپنی بے عزتی سمجھتا ہے۔ یہ ان کی بات چل رہی ہے جو علم سے کورے ہیں یا علم سے نا واقف ہیں صحیح معنوں میں، ورنہ جو سچے طلبہ ہیں وہ تو دھیرے دھیرے آگے بڑھتے رہتے ہیں، ادھر علم کی روشنی بھی حاصل کرتے رہتے ہیں، اپنے بڑوں کی نگرانی میں سلسلہ علم کا جاری رکھتے ہیں، اور آدمی اپنے آپ کو اس میں پختگی سے پہلے ہی ڈال دیتا ہے۔ یہ ہوتا ہے۔ قابل اعتبار تالیف کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسوں کے قلم سے ہو۔ یہ جملہ اچھی طرح سن لیجئے، کیا کہتے ہیں؟ قابل اعتبار تالیف کے لیے ضروری، یعنی معتبر کتاب، معتبر تصنیف تالیف کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسوں کے قلم سے ہو جن کی صلاحیتیں وسیع ہوں، جن کا علم کیا ہو؟ وسیع ہو، اور طلب علم اور جد و جہد طویل ہو، طلب علم اور جد و جہد طویل ہو، لمبی محنت، لمبا طلب علم ہو، وہ لوگ تصنیف کریں گے تو وہ تصنیف معتبر ہوگی۔ کوئی بھی کاریگری اس کے ذہین کاریگر اور ماہر استاذ کی مرہون منت ہوا کرتی ہے۔ کوئی بھی کاریگری ہو اس کے ذہین کاریگر اور ماہر استاذ کی مرہون منت ہوا کرتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ کوئی بھی فن ہو، دنیا کا کوئی بھی میدان ہو، اگر کامیابی ہے تو اس کی دو بنیاد ہیں۔ ایک بنیاد تو یہ ہے کہ وہ کاریگر ذہین ہو، وہ کاریگر کیا ہو؟ وہ طالب علم کیا ہو؟ ذہین ہو۔ دوسری چیز کیا ہے؟ ماہر استاذ، اس کا استاذ ہو اور وہ بھی ماہر ہو۔ ایسا نہ ہو کہ استاذ بھی ہے لیکن وہ نااہل، سمجھ رہے ہیں؟ تو کسی بھی کاریگری، کسی بھی فن، کسی بھی صنعت کا کامیابی کا راز یا اس کے معیار کا راز یہ ہے کہ اس کا کاریگر ذہین ہے، فطین ہے، ٹیلنٹ ہے، اور جس استاذ کا وہ شاگرد ہے وہ استاذ بھی بہت زیادہ ماہر اور جینیس ہے۔ اس اعتبار سے اس کو کامیابی ملتی ہے۔ تو بہرحال یہ مختصر سیشن تھا جو آپ کے سامنے آیا، اور اس میں ایک مظہر ہم نے 10واں آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہ باتیں بہت ہی زیادہ سنجیدگی سے پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو اسی کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔